اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط الہدایہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم بعظمته ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَىٰ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے اقوال میں حکماء کے قول کو نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے جو شخص اعتدال سے کھائے گا کھانے میں احتیاط کرے گا اس کا جسم سلامت رہے گا کہا روح کی سلامتی یہ گناہ کے چھوڑنے میں ہے جو شخص گناہوں کو چھوڑ دے گا رب کائنات اس کی روحانی قوت کو بڑھا دے گا اور فرمایا دین کی سلامتی حضور پر درود پڑھنے میں ہے جو شخص کثرت سے درود کا ورد کرے گا درود شریف پڑھے گا اس کا دین سلامت رہے گا۔ تو محفل کے ذوق کے لیے
شوق اور ذوق کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات رب ذوالمنن کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بابرکت رات میں اپنے گھر میں جمع ہونے اور رب کے رسول کا ذکر خیر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ آج تاک راتوں میں سے 25ویں شب ہے اور تاک رات ہر رات شب قدر ہوا کرتی ہے۔ آج کی یہ محفل عظیم عاشق رسول فنا فی الرسول شیخ الحدیث شیخ طریقت مفتی اعظم سکھر مفتی محمد حسین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ساتھ بھی موسوم ہے۔ حضرت کی زندگی وہ قرآن کی خدمت اور رسول اللہ کے فرمان کی خدمت میں گزری۔ آپ نے لاکھوں سینوں کو قرآن اور نور قرآن سے منور فرمایا۔ آپ تزکیہ قلب کے بڑے ماہر تھے۔ دل کو ستھرا کرنا، تزکیہ قلب کرنا یہ حضرت کا خاصہ تھا، اور ان کی خصوصیات میں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ قصیدہ بردہ شریف کا ورد وہ زیادہ مشہور اور با اثر تھا۔ تو حضرت کی زندگی وہ تزکیہ قلب پر گزری، تو لہٰذا اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس قلب کی حقیقت،
دل کو ستھرا کرنا اور دل کی اہمیت، اس بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ ہمارے جسم میں دل کا مقام یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا اس ٹکڑے کو دل کہا جاتا ہے۔ دل جسمانی اعتبار سے بھی پورے جسم کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور عمل کے لیے دل، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، خالق کائنات اس کے کم عمل میں بھی برکت ڈال دے گا۔ رب کی رحمت، رب کی مغفرت اور رب کی برکات، اس کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ احادیث میں، ائمہ کے اقوال میں یہ بیان ہے کہ رب کی عطا، اس کی مثال بارش کی ہے، اور دل کو تشبیہ دی ہے برتن کے ساتھ۔ دل برتن ہے، رب کی عطا، رب کا رحم، رب کا کرم یہ بارش کی طرح ہے۔ تو اب ایک وہ برتن ہے جو بالکل الٹا رکھا ہوا ہے۔ جب برتن الٹا ہوگا، کیا اس میں بارش کا پانی جمع ہو سکتا ہے؟ اس میں قطرے آ سکتے ہیں؟ اب جس نے برتن الٹا رکھا ہے اور وہ رب کی رحمت کا انکار کرے، رب کے کرم کا انکار کرے، تو قصور کس کا ہے؟ برتن رکھنے والے کا۔ کہا یہ دل ہے کافر کا۔ رب کی رحمت برس رہی ہے، رب کی عطا، رب کا کرم وہ ہر وقت برس رہا ہے، اس نے اپنا برتن الٹا رکھا ہوا ہے تو وہ رحمت سے محروم ہو گیا۔ دوسرا وہ برتن ہے جو الٹا تو نہیں، سیدھا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر سوراخ ہے۔ اس میں جتنا پانی بھی آئے گا وہ سوراخ کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا، اس میں پانی جمع نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ دل منافق کا دل ہے۔ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد برتن اس نے ٹھیک رکھ لیا، لیکن نفاق کی اس نحوست نے، نفاق کے اس برے اثر نے اس کے برتن میں ایسا سوراخ کر لیا کہ وہ رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا ہے۔ تیسرا وہ برتن ہے جس میں سوراخ بھی نہیں، وہ الٹا بھی نہیں، وہ سیدھا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ برتن نجس ہے، وہ گندا برتن ہے۔ اس میں جتنا پانی بھی جمع ہوگا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کہا یہ دل ہے اس گناہگار بندے کا جس نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نفاق کی نحوست سے بھی وہ بالکل بچا رہا، لیکن گناہوں کی نحوست نے اس کے دل کو کالا کر دیا، اس کے اس برتن کو گندا کر دیا۔ تو رحمت تو برس رہی ہے، وہ رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر برائی بھی موجود ہے، بے حیائی کے کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا قلب گندا ہے۔ تزکیہ نفس ہم نے اپنا نہیں کیا،
وہ برتن رکھا تو ٹھیک ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نفاق سے ہم دور ہے، لیکن گناہوں کی نحوست نے ہمارے اس برتن کو ایسا گندا کر دیا کہ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، نماز پڑھنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہمارا قلب گندا ہے۔ اس قلب کو ستھرا کرنا، پاکیزہ کرنا یہ ضروری ہے۔ چوتھا وہ برتن ہے جو رکھا بھی صحیح ہے، جس میں سوراخ بھی نہیں اور اس میں گندگی کے آثار بھی نہیں، اس میں اگر ایک قطرہ پانی بھی آ جاتا ہے وہ فائدہ بخش ہو جاتا ہے۔ کہا یہ مومن متقی پرہیزگار کا دل ہے، یہ تھوڑا سا عمل بھی کر لیتا ہے، رب کائنات اس کے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب جس کا قلب پاکیزہ ہو جائے اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو ملتا کیا ہے؟ جس کا قلب پاکیزہ ہو جائے اس کو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میسر ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا انی اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہا مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے یمن کی طرف سے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ محبوب نے یہ فرمان کیوں جاری کیا؟ کہا یمن میں ایک بستی ہے جسے قرن کہا جاتا ہے، اور قرن کے اندر ایک محلہ ہے جسے مراد کہا جاتا ہے، اس میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک فرد ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے قلب کو پاک کیا، قلب کو ستھرا کیا، رب نے اس کے قلب کو خوف خدا سے بھی بھر دیا، عشق مصطفیٰ سے بھی بھر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے اس قلب کی خوشبو مدینہ منورہ میں آ رہی ہے۔ تو جس کا قلب صاف ہو جائے اسے عشق مصطفیٰ مل جاتا ہے، خوف خدا مل جاتا ہے۔ جس کے قلب میں عشق مصطفیٰ آ جائے اسے پھر ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر قول میں وہ حضور کی عظمت نظر آتی ہے۔ یہ فارسی کا ایک مقولہ تھا کہ ہر کمال راز والے، کہ ہر کمال کے لیے زوال ہوتا ہے، ہر عروج کے لیے پستی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مقولہ تھا کہ جہاں شمع ہوتی ہے وہاں دھواں ضرور ہوتا ہے، اور کہا جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو وہ قلب عطا کیا تھا، اعلیٰ حضرت کو وہ قلب عطا کیا تھا جو عشق مصطفیٰ کا مسکن تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں انہی جملوں کا رد اس انداز سے کیا، کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کہا یہ تو مشہور ہے کہ ہر کمال رازہ والے، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کہا حضور کی شان ایسی ہے کہ جہاں نقص کا گمان ہی، وہاں زوال نہیں، وہاں پستی نہیں، وہاں عروج ہی عروج ہے۔ کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کہا حضور ایسا پھول ہے جس میں کانٹا نہیں، اور یہ ایسی شمع ہے جس میں دعا نہیں۔ اب یہ قلب پاک کیسے ہوگا؟ یہ قلب پاک کیسے؟ دو چیزوں سے قلب پاک ہوتا ہے، ایک خوف خدا سے، موت کو یاد کرنے سے۔ جو آدمی بھی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے خالق کائنات اس کے قلب کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ذکر الہی سے
قلب پاک ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے قلب پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذکر ہے کیا؟ قرآن کریم میں خالق کائنات نے فرمایا اقم الصلاۃ للذکری، نماز کو ذکر کہا گیا۔ نماز کو، جو نماز کا پابند رہے گا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، سنت پابندی کے ساتھ پڑھے گا، خالق کائنات اس کو ذاکرین میں شامل کر دے گا، اور جو ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے خالق کائنات اس کے قلب کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کو ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے ذکر قرآن کریم اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا خالق کائنات رب ذوالمنن اس کے قلب کو پاک کر لے گا۔ اور تیسرا، حدیث شریف میں حضور نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جو کثرت سے ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا قلب صاف ہو جائے گا، اور جس کا قلب صاف ہو جاتا ہے رب کائنات نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری بخشش کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ چند ساعتیں ہمارے پاس موجود ہے، چند ایام ہے، ان کو غنیمت جاننا ہے، اس میں خوب رب کائنات کا ذکر کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک رکھنا ہے۔ خالق کائنات رب ذوالمنن کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ ہم نے سنا، بیان کیا، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔